بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، جنات کی مجالس اور محافل میں آنا جانا بہت ہوا۔ ہر جگہ ایک نیا تجربہ، نئی ریت، روایت اور نئے طرز سے لوگوں کو ان کی مجالس کو پرکھنا اور دیکھنے کا موقع ملا۔ جنات بھی کیا چیز ہیں، ہر جن، ہر قبیلے کا اپنا رواج، اپنی ترتیب، لیکن ان حضرات میں قرآن کے ساتھ والہانہ محبت اور پیار شاید یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو۔ رمضان تو شاید مسلمان جنات کے لیے بہار ہی بہار ہوتی ہے اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ایک محفل کا واقعہ ہے کہ ان کا ختم قرآن 11 رمضان کو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اگلی دعوت دی، ختم سورۃ الرحمن پر بھی آپ تشریف لائیں۔ میں چونک پڑا کہ سورۃ الرحمن کے ختم پر میں سمجھا نہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہنے لگے، ہم ہمیشہ 11 رمضان المبارک پر ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے تمام حفاظ جمع ہو کر 1.25 دفعہ سورۃ الرحمن کا ختم کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ 29 رمضان کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور ہمارا طے ہے کہ وہ 27 رمضان کو ہی مکمل ہوگا۔ بس وہ دن رات تمام حفاظ سورۃ الرحمن ہی پڑھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 29 تک 1.25 دفعہ پڑھ لیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور بہت عجیب بھی لگا اور اچھا بھی لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سمندر کے نیچے دراصل ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، ان کی رہائش ہے۔ ان کے بڑوں سے یہ ریت اور ترتیب چلی آ رہی ہے کہ وہ رمضان میں 1.25 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ان کے گھر میں نہ کبھی رزق کی کمی، نہ کبھی کسی کو بیمار دیکھا، نہ کوئی علیل دیکھا، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ اپاہج، نہ کوئی اندھا، کانا، بہرا دیکھا۔ ہر جن کو صحت مند دیکھا، وسیع رزق، وسیع صحت، سدا خیر و برکت اور ہمیشہ رحمت۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کاروبار آخر کیا ہے، حالانکہ ان کا کاروبار ہم سے مختلف تھا۔ ہم نے ہمیشہ انہیں صحت و خوشحالی سے زندگی گزارتے دیکھا، صحت و خوشحالی میں انہیں پنپتے پھلتے پھولتے دیکھا۔ آخر یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت؟ ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں جی، یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، یا کون سی ایسی چیز ان کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی دولت ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میری ماں نے مجھے کہا، بیٹا، ان کے پاس نسلی ایک عمل ہے۔ میں نے پوچھا، وہ نسلی عمل کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی، وہ نسلی عمل یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کو ہم نہیں کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا، یہ لوگ سارے حفاظ اپنے تمام ختم قرآن 11 رمضان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے حفاظ اور غیر حفاظ، تمام عورتیں، مرد، گھر والے، حتیٰ کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سب سورۃ الرحمن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس دن رات ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سورۃ الرحمن پڑھیں، حتیٰ کہ سحری و افطاری میں کھاتے کم ہیں، سوتے کم ہیں، زندگی کی تمام ضروریات کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ وہ سورۃ الرحمن پڑھیں۔ میں نے والدہ سے سوال کیا کہ ماں جی، کیا یہ پڑھنے کے بعد اس لیے یہ خوشحال ہیں؟ ماں کہنے لگی، ہاں، اس لیے خوشحال ہیں، اور ان کی زندگی میں برکت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کیونکہ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور برکات کی بڑی ہوئی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکات ہمیشہ بڑھتے رہنے کا وعدہ ہے۔
یہ جنات سورۃ الرحمن کو پڑھتے رہتے ہیں، بیٹے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے، اور کوئی چیز ان سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہر چیز ان کے ساتھ بڑھتی پھلتی پھولتی رہتی ہے، اور یہ سدا آباد اور شاد رہتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، پھر آپ نے بھی یہی سلسلہ خود شروع کیا؟ اس لیے مجھے 27 رمضان کو سورۃ الرحمن کے ختم کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے کہنے لگے، ہاں، پھر ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا، اور کچھ سالوں سے ہم سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سارا خاندان سورۃ الرحمن پڑھنے پر لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم سورۃ الرحمن پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے گھر رزق، صحت، عزت، برکت، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بے شمار مجھے فوائد بتانے لگے۔ کیا انسان بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ تو جنات ہیں، انسان تو نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر یہی عمل انسان رمضان میں 125 مرتبہ یعنی 125 مرتبہ کر لے، یعنی ہم 125 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، اور انسان صرف 125 بار سورۃ الرحمن پڑھ لے، تو ان کو بھی یہی فوائد ملیں گے جو ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ عمل کئی انسانوں کو بتایا، پھر کچھ لوگوں کے مجھے نام بتائے۔ ان میں سے 2 تو ایسے تھے جنہیں میں واقعی جانتا تھا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، ہاں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اس انسان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک جن ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا، ہم رمضان میں بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم نے 125 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھنا ہوتی ہے۔ میں حیران ہوا۔ پھر اس جن نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح ہم سورۃ الرحمن کی برکات پاتے ہیں، اور کس طرح سورۃ الرحمن کی برکات اور خیریں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ انسان مجھے مزید کہنے لگے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں 125 بار سورۃ الرحمن پوری کر لیں، چاہے ایک فرد یا گھر کے چند افراد مل کر۔ جو فوائد وہ 125 کے بتاتے ہیں، وہ فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھر میں رزق کی کمی تھی، اب رزق کی بہت وسعت ہے۔ پہلے ہماری زندگی میں ہمیشہ تکالیف، دکھ اور مسائل رہتے تھے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ تکالیف، مشکلات، دکھ اور مسائل ہماری زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے احساس میں ایک درد، ایک غم رہتا تھا کہ شاید کوئی انہونی چیز، ایک انہونا انجانا خوف ہر وقت گلے میں اٹکا رہتا تھا۔ اب زندگی کا سکون، راحت اور خیر و برکت ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اسی سکون اور خیر و برکت کے ساتھ ہر وقت فرحت اور شادمانی میں رہتے ہیں۔ ہمیں اس عمل سے بیٹے ملے، رزق ملا، صحت ملی، غیبی نظام متوجہ ہوا، خیریں ملی اور برکات ملی۔ بس ہم نے تو اس عمل کو کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ ادھر رمضان آتا ہے اور ادھر ہمیں 125 بار سورۃ الرحمن پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہوتا، گھر کے چند افراد اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد سورۃ الرحمن مکمل کر لیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر والے 125 کا ایک ختم کر کے دوسرا ختم شروع کر دیتے ہیں۔ کسی رمضان میں ایک ختم، کسی میں 3، کسی میں 5، اور ایک دفعہ تو ہم نے 8 ختم بھی کیے ہیں۔ وہ انسان یہ باتیں مجھے بتا رہا تھا، اور اس کی باتیں مجھے بھلی اور اچھی لگ رہی تھی۔ میرے جی میں احساس ہو رہا تھا کہ سورۃ الرحمن پورے مہینے میں 125 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے۔ اگر سال کے بعد ایک رمضان میں اگر انسان اہتمام سے یہ عمل کرے اور اسے پڑھ لے، تو یقیناً اس کی زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشحالیاں، خوشیاں، عافیتیں اور برکات ہمیشہ رہیں گی۔
اور اس کی زندگی بہت زیادہ شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس جن سے ملاقات کے بعد اس انسان سے ملا تھا۔ چونکہ اس جن کی ملاقات کی تمام گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں واپس اسی جن کی گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں 29 رمضان کو آپ کے پاس ختم سورۃ الرحمن کے لیے ضرور آؤں گا۔ میں 29 رمضان کو ختم سورۃ الرحمن کے لیے ان کے ہاں گیا۔ جانے کی ترتیب انہوں نے یہ بنائی کہ آپ اپنے گھر کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ اس ہوا کی فرحت اور راحت آپ کے دل میں محسوس ہوگی۔ اس میں خوشبو لازم ہوگی اور یہ خوشبو آپ کے دماغ کو معطر کر دے، آپ غنودگی میں چلے جائیں گے۔ بس اس کے بعد پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ اپنے آپ کو ہمارے پاس پائیں گے۔ قارئین، جنات مختلف طریقوں سے مجھے لے جاتے ہیں، کوئی سواریاں کے ذریعے، کوئی براہ راست، کوئی ہوا میں، کوئی فضا میں، کوئی حالت بیداری میں، کوئی حالت غنودگی میں۔ اس طرح سب سفر طے ہوتے ہیں، لیکن میری زندگی میں زیادہ سفر جو طے ہوئے ہیں وہ حالت بیداری میں ہی طے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ حالت بیداری میں ہی ان کے ساتھ گیا ہوں اور انوکھے اور باکمال مناظر دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ نیچے میں نے دیکھا دن کا وقت تھا کہ ایک والد اپنے بچوں کو مار رہا تھا اور ان کی بیوی بچوں کو چھڑا رہی تھی۔ میں نے اپنی سواری روکی اور ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھا۔ والد اپنے بچوں کو اس لیے مار رہا تھا کہ اس کے بچے کھانا زیادہ کھاتے تھے۔ اس کے پاس کھانے کے وہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ بچوں کو 2 وقت مکمل کھانا دے سکے۔ اس نے بچوں کو روکا کہ کھانا زیادہ نہ کھایا کرو، لیکن وہ بچے تھے، ظاہر ہے انہیں بھوک لگتی تھی، انہوں نے تو کھانا کھانا ہی تھا۔ والد کو اس بات پر غصہ آیا کہ تم کھانا کیوں کھا رہے ہو اور اتنا زیادہ کیوں کھا رہے ہو۔ اس بات پر وہ بچوں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، بچے بھوک کی مار کھا رہے تھے اور والد وحشیانہ انداز میں انہیں مار رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے والد سے ان بچوں کو چھڑوایا۔ پتہ نہیں کیسے اسے میرے آنے کی حیا آئی، حالانکہ ہماری جان پہچان نہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آج مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں اس کے والد کو سورۃ الرحمن کا عمل بتا دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ وہ سورۃ الرحمن پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کبھی خوشحالی روٹھ نہیں سکتی، خوشیاں اس سے جا نہیں سکتی، خیریں سدا اس کے ساتھ رہیں گی اور برکات اس کے ساتھ اس کا تعاقب کریں گی۔ آج مجھے اس کا احساس بھی ہو رہا کہ میں کیوں نہ اس کو یہ عمل بتا سکا، کیونکہ یہ غربت کو دور کرنے، معاشی حالات میں ترقی پانے اور زندگی کی ناکامیوں سے نکلنے کا ایک بہترین اور بے مثال عمل ہے۔ مجھے وہ جن بتانے لگے جن کے ہاں میں 29 رمضان کو گیا، جانے کی کیفیت، لیکن جانے سے پہلے میں اس کیفیت کو بھی آپ کو ضرور بتاتا چلوں۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں ایسے آیا ہی تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا جس میں ٹھنڈک، خوشبو اور دل ربائی کا انداز تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں مجھے غنودگی کا احساس ہوا اور ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں گر رہا ہوں اور کوئی چیز مجھے سنبھال رہی ہے، اور میں سکون کی نیند سو گیا۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد میں اٹھ بیٹھا تو میں ایک انوکھے جہاں میں تھا۔ وہ انوکھا جہاں زمین سے نیچے تھا، وہاں گھر تھے، گلیاں تھیں، درخت تھے، ایک نظام تھا، روشنی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم زمین کے نیچے رہتے ہیں، اور یہ بات انوکھی بتائی کہ ہم زمین کے نیچے، جسے آپ بل کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں حشرات کے بل کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یہ دراصل ہمارے گھر ہیں اور یہی ہمارے گھروں کے راستے ہیں۔ آپ کے مطابق بل ہوتے ہیں، آگے آپ کو نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہم جنات
آپ انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی طرح ہمارے گھر بھی آپ کو نظر نہیں آتے، اور ہمارے گھر وسیع گھر ہوتے ہیں۔ زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس جہاں کو دیکھ رہا تھا جو زمین کے نیچے کا جہاں ہے، اور میرا اندر بار بار کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا طاقتور ہے، تو کتنا رب العالمین، تیری قوت، تیری طاقت اور تیری عظمت کو آج تک نہیں پہنچ سکے اور نہ پہنچ سکوں گا۔ تو وری الورا ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، یقیناً ہمارے بس میں نہیں۔ اس کے بعد ختم سورۃ الرحمن کا اہتمام شروع ہوا۔ تمام قرآن حضرات اور جو گھر کے تمام افراد اس سورۃ الرحمن کے پڑھنے میں شامل ہوئے، سب نے ایک ایک بار سورۃ الرحمن پڑھی۔ یہ کل 27 افراد تھے جنہوں نے 1.25 دفعہ سورۃ الرحمن کا ختم کیا تھا۔ اللہ پاک نے جنات کو طاقت دی ہے، سب نے ایک ایک بار سورۃ الرحمن پڑھی، اور اس کے بعد ایک بار سورۃ الرحمن میں نے بھی پڑھی، اور کچھ سورۃ الرحمن کے معنی اور مطالب اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کچھ سبق دہرایا، اور اس کے بعد رکت امیز دعا ہوئی۔ دعا کے بعد ہلکا پھلکا سادہ سا کھانا۔ ایک بات میں نے ان سے پوچھی، آپ بہت سالوں سے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی جن ایسا ہے کہ جو اس عمل کا کوئی ایسا فائدہ بتائے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو؟ تو میری نظر ایک جوان جن پر پڑی جس نے ہاتھ کھڑا کیا، اور جوان جن کہنے لگا کہ ہاں، میں نے یہ عمل آزمایا ہے، اور میں نے اس عمل کو کیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ اور فائدہ پایا ہے، اور وہ یہ پایا ہے میں جب بھی چاہتا ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر سکتا ہوں، اور ان کی برکات اور ان کے علم سے استفادہ کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے ملاقات کی؟ کہنے لگے میں نے سب سے زیادہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، کیونکہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام وہ واحد نبی ہیں جن کی لکھائی ہم ابھی تک لکھ رہے ہیں، یعنی جو لکھنا انہوں نے ہمیں سکھایا تھا آج بھی ہم ویسا ہی لکھ رہے ہیں۔ وہ خط ادریسی دراصل وہ خط ہے، یعنی لکھنے کا وہ انداز ہے جسے ہم لکھتے ہیں اور لکھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں۔ مجھے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بہت فائدہ ملا اور ان کی زندگی سے بہت نفع ملا۔ میں نے ان سے بہت پایا، ان سے بہت سیکھا، ان سے بہت حاصل کیا۔ میں نے سوال کیا کہ اور کن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض پایا، تو پھر انہوں نے انبیاء کے بے شمار نام بتائے، اور ہر نبی سے اس بندہ خدا نے سورۃ الرحمن کے اس عمل کی برکت سے گفتگو کی، استفادہ کیا، علوم حاصل کیے، قدرت کے مظاہر دیکھے، اور قدرت کی جلوہ افرینی کے وہ مناظر دیکھے جو چشم انسانی نہ کبھی دیکھ سکے، نہ گمان خیال کر سکے، اور نہ ہماری کسی احساس میں آ سکے۔